الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تین روزہ محاضرت علمیہ رد الہاد کا آج تیسرا دن اور ابھی دوسری نشست ہے. اس سے پہلے ہم الہاد کے متعلق کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں. رب تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلائل بھی پیش کر چکے ہیں اور سائنسی دلائل بھی پیش کر چکے ہیں. کافی اعتبار سے محاضرات الحمدللہ ہو چکے ہیں. چونکہ ہمارا یہ کورس 3 دن کا ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس کے بعد ایک نشست باقی رہ گئی ہے. اس لیے اب ہم کچھ اعتراضات کا اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ملحدین کی طرف سے مختلف اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے کچھ جوابات دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. بات یاد رکھیں، اعتراض برائے اعتراض یہ کوئی چیز نہیں ہے. اعتراض برائے اصلاح اس کا فائدہ ہے، اعتراض برائے اعتراض کا فائدہ نہیں ہے. اگر ایک بندے نے سوال ہی کرنے ہیں اور اس نے سمجھنا کچھ نہیں ہے اور وہ سمجھنے کے لیے سے بیٹھا ہی نہیں ہے، وہاں سے اعتراض کرنے کے لیے سے بیٹھا ہے، تو اس کی سوچ کے مطابق اس کو کسی بھی اعتراض کا جواب نہیں ملے گا. مجھے یہ کہے گا مجھے میرے اعتراض کا جواب نہیں ملا، اب 100 جواب دے دو. بات یاد رکھیں کہ جو نا اس کی مثال تو ایسے ہی ہے، یہ دل ہے نا، دل اگر بندے نے سیدھا رکھا ہے نا، دل بندے نے سیدھا رکھا ہے، دل کا برتن سیدھا ہے، جو چیز بھی آئے گی بندہ اس کو محفوظ کرے گا. اگر دل کا برتن ٹیڑھا ہے تو کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں، آپ نے پانی حاصل کرنا ہے، ہاں جی، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ آپ ٹوٹی جلائیں، نل کھولیں، برتن سیدھا اس کے نیچے کر دیں. کیا ہوگا؟ پانی برتن میں آتا رہے گا حتیٰ کہ برتن بھر جائے گا. برتن سیدھا ہے تو آپ کو پانی نصیب ہو جائے گا، پانی آپ کا محفوظ ہو جائے گا، مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ٹوٹی کھولی، نل کھولا، نلکا چلایا، ہاں جی، برتن کو الٹا رکھا ہے اس طرح، اس کے آگے، تو ٹینکیوں پر خالی ہو جائیں گی پانی کی، ایک قطرہ بھی اس برتن میں نہیں آئے گا. اعتراض کرنے والا اعتراض برائے اصلاح کر رہا ہے، یہ اعتراض برائے اعتراض کر رہا ہے، یہ پہلے دیکھنا چاہیے. اگر تو اعتراض برائے اصلاح کر رہا ہے اس کے جواب دینے کا فائدہ ہے. اگر وہ اعتراض برائے اعتراض کر رہا ہے اس سے زیادہ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو بھائی لکم دینکم ولی دین. اگرچہ ملحد کا دین کوئی نہیں ہوتا، وہ تمہاری اپنی سوچ، ہماری اپنی، اس کا فائدہ نہیں. اگر تو بات سمجھنی ہے تو پھر جواب دیتے ہیں. اور
اور اس حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہم اکثر جب ہمارے سامنے کوئی اعتراض آتا ہے فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً جواب نہ دیں. آپ یعنی صرف اس موضوع پر نہیں باقی موضوعات کی بات کر رہا ہوں. اعتراض بعد میں ہوتا ہے، اپنا بنیادی عقیدہ اور نظریہ پہلے ہوتا ہے، اس کی دلیل اس کے بعد ہوتی ہے، اور دلیل اگر موقع کے مطابق ہے اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا پھر وہ دوسرے پر اعتراض کر سکتا ہے. کیا ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. سب سے پہلے کوئی بندہ آپ کے پاس آیا اعتراض کرنا چاہے، آپ اس کو کہیں بھائی پہلے اعتراض سے پہلے جس موضوع پر آپ اعتراض کر رہے ہو اس موضوع کے متعلق پہلے اپنا عقیدہ بیان کرو، دو ٹوک واضح الفاظ میں، گول مول الفاظ میں نہیں، اپنا عقیدہ بیان کرو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنا نظریہ بیان نہیں کرتا. اچھا وہ عقیدہ بیان کرے، اس کو لکھ لو یا اس کو آپ لکھ کے دے دو. عموماً وہ لکھ کے نہیں دیتا ہوتا. اگر لکھ کے دے دے، اب اس کا عقیدہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا، آپ اس کو کہیں گے آپ اس پر دلیل پیش کریں. اگر آپ نے کوئی عقیدہ بنایا ہے کہ نظریہ قائم کیا ہے تو کوئی دلیل بھی تو آپ کے پاس اس کی ہوگی نا، آپ اس پر دلیل پیش کرو، دلیل کا مطالبہ کریں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باطل لوگ یا تو عقیدہ ہی پیش نہیں کرتے، اگر عقیدہ پیش کر ہی دے تو وہ ہم پیش کرتے ہیں، کھل کر پورا نظریہ پیش نہیں کرتے. اگر چلو یہ بھی ان سے بندہ کہلوا لے یا منہ سے نکلوا لے تو پھر دلیل پیش نہیں کرتے، فوراً اگلے پر اعتراض جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سکتے ہیں مجلس میں حاضر ہوں، جو اپنا عقیدہ پیش کر کے دلیل پیش نہیں کرتا کبھی بھی وہ اصلاح کا حامل نہیں ہوتا، وہ اصلاح چاہتے ہی نہیں ہے، وہ ہم سے بحث بنائے بحث چاہتا ہے، اس سے مجلس کا فائدہ نہیں ہے. کہ بھائی آپ کا اپنے نظریہ قائم کیا، ظاہر بات ہے کسی دلیل کی بنیاد پر کیا ہوا نا، آپ دلیل پیش کریں. اب اس کی اگر نظریہ اس کا ہے اور دلیل بھی اس کے نظریے کے مطابق ہے، دعوے کے مطابق ہے، پھر تو بندہ کہتا بھی ہاں بھائی دیکھو اس کا عقیدہ درست ہے، کیوں اس کی دلیل دعوے کے مطابق ہے اور جو دلیل ہونی چاہیے واقعی وہ دلیل ہے اور موقع کی ہے، تو پھر بندہ آ کہتا ہاں بھائی کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض کرو، پھر جواب دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہ عقیدہ بھی غلط ہے، اس پہ دلیل بھی کوئی نہیں اور دلیل موقع کے مطابق بھی کوئی نہیں، وہ شروع ہو گیا وہ اعتراض کرنے اور آپ جواب دینے شروع ہو گئے، یہ پانی مدانی کرتا رہے گا تو کوئی بھی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، جتنے گھنٹے چاہے بیٹھ لیں. آپ اس کے 100 اعتراض کا جواب دے لیں وہ کبھی بھی جواب نہیں دے گا، وہ آپ اصلاح نہیں کرے گا. اور یہ بات میں اگلی بات کہ جو شبہات ہوتے ہیں، شبہات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، سوالات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کے لیے معیار اور چیز ہے. ہمارے یہاں سے ہی ہوتا ہے کہ عقیدہ نہیں پیش کرتے، صرف شبہات پیش کرتے. شبہات کا پیش کرنا یہ عقیدے کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا نظریہ ٹھیک ہے. نظریے کے ٹھیک ہونے کے لیے دلائل چاہیے. شبہات کی اس کی بنا پر کسی نظریے کو قائم نہیں کیا سکتا، نہ کسی نظریے کی محض نفی ہو سکتی ہے. جو ملحدین ہیں رب تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے تو وہ ایک تو پہلے وہ اپنا نظریہ صاف کھلے الفاظ میں بیان نہیں کرتے، دوسرا اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے. ان کے ہاں دلیل جو خدا کو نہیں مانتے دلیل کیا چیز ہوگی سوائے اپنے عقل کے استعمال کے. تو رب تعالیٰ کے وجود کے انکار پر کوئی عقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے اور نہ وہ کوئی عقلی دلیل پیش کرتے. جب اس کے ہاں عقلی معیار ہے
تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اربوں خربوں لوگ اور ہمیشہ سے مانتے آئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پاک نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، 1,24,000 نبی آئے، ان کے مخاطب مشرکین تھے، ملحدین نہیں تھے، الہاد اس طرح تھا ہی نہیں ماضی کے اندر۔ تو مذہب کی تو ایک تاریخ ہے، اللہ پاک کے وجود کو ماننے والوں کی ایک تاریخ ہے، اس کی تاریخ ہی کوئی نہیں۔ تو اگر یہ عقلی کوئی بات پیش کرتا ہے تو سوال ہے کہ یہ سارے کے سارے جانور تھے کیا؟ اللہ کو ان کے پاس عقل نہیں تھی جو اللہ کو مان رہے تھے؟ عقل کا ہونا بھی ضروری ہے اور عقل کے زاویے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، عقل سلیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ جس کو دلیل سمجھتا ہے یعنی کسی عقلی بات کو، تو وہ اس کی بہترین توجیہ آپ کے سامنے پیش کرے، جس کو دلیل سمجھتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھی تیری دلیل کے مطابق ہے، دعویٰ کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کرتے، صرف شبہ برائے شبہ۔ اب شبہ بھی کیا دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ چھیڑ خانی کرتے، جیسے توریا نے بندے نے چھیڑتا بندہ، ہاں جی پٹھنا لے کے چھیڑنا۔ کوئی بیچاری سیدھی سادھی خاتون تھی ہمارے علاقے میں، تو بچے اس کو چھیڑ رہے تھے، اس کا الٹا نام ڈالا ہوا تھا، اس کو چھیڑ رہے تھے، وہ بیچاری بڑی تنگ تھی کہ یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے نا اس نے ایک گالی دی بچوں کو نا، تہاڈی ماں دا ہوے پریشن، ٹھیک ہے، تہاڈی ماں دا ہوے پریشن۔ پھر تھوڑا گاں جا کے پھر کہتی بڑھا، یعنی اگر تو آپ نے بات سمجھنی ہے تو پھر آپ چھیڑ خانی نہ کریں، پھر آگے جواب آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ پھر اگر آپ نے بات سمجھنی ہے تو پھر آپ اعتراض کریں، ادب کے دائرے میں رہ کر۔ دیکھیں بات یاد رکھیں، ہماری زندگی کی جمع پونجی کچھ ہماری نیکیاں ہیں اور ذاتی بھائی تعالیٰ پر ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے۔ کبھی بھی ہمارا مخاطب ہمارے سامنے انداز ایسا اختیار نہ کرے جو رب تعالیٰ کی توہین اور گستاخی مبنی ہے۔ ایسے شخص کو ہم کبھی جواب نہ دیں، اپنے سامنے بیٹھنے آتے۔ آپ کہیں پہلے اپنا لہجہ ٹھیک کر کے آؤ، اپنے دماغ کو ذرا لیول پہ کر کے آؤ، پھر آ کے ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ پاک کے بارے میں واہیات باتیں ہمارے بارے میں ہمارے سامنے کریں تو ہم خاموشی سنتے رہیں، ہنستے رہیں، پھر آپ کہیں دیکھو جی میں تیرے سے واقعی تو غصہ کر گیا۔ یہ بھی ہوتا نا، میں نے سوال کیا آپ نے غصہ ہی کر لیا۔ بھئی غصے کی بات پہ غصہ آنا چاہیے، جس بندے کو غصے کی بات پہ غصہ نہیں تو وہ تو گدھا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں چیز داخل ہے کہ جب اس کو غصے والی بات کے سامنے کی جائے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ سوال کرنا، جواب دینا یہ ایک مجلس ہے، ایک علمی سلسلہ ہے، لیکن اس کو چھیڑ خانی کا انداز نہ بنایا جائے اور مجلس کو ایسا رنگ نہ دیا جائے کہ رب تعالیٰ کی توہین پہ پابندی، ورنہ پھر وہ تھپڑ کھائے گا۔ بات جذباتی نہیں ہے، میرے ایمان کا حصہ ہی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، بلکہ دو آئے، 5-6 مہینے کی بات ہے میرا خیال ہے۔ تو گفتگو کے آداب کی بات کر رہا ہوں نا۔ اب وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آئے، سمجھنا انہوں نے خام خواہ جو نا ایک بات ایسی کہہ دی بالکل خلافی واقعہ، کہتے تسی تو ہر تحریر نہیں مان دے، کاٹ کے تھپڑ منہ تے مارے۔ میں کہا اس کی اصلاح میں نے آپ سے لینی ہے کہ میں ہر تحریر کو مانتا کو نہیں مانتا؟ آپ سوال کرو، جواب لو، اصلاح کے لیے ہے تو پھر اس میں بات کرو، ہم جس طرح کا چاہے سوال کرو ہم جواب دیں گے۔ ہم کس کو مانتے کریں کس کو نہیں مانتے اس کا فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا بھائی۔ ہماری کتابیں ہر تاریخ کے فضائل سے بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ہماری، ہاں جی، کون سی کتاب ایسی ہے جو مناقب والی ہے، فضائل والی، اس پر تاریخ کے فضائل ہم نے بیان نہیں کیے، بخاری سمیت، ہاں جی۔ اور جو ہماری عقائد والی کتابیں ہیں وہاں خلفائے راشدین کے فضائل اور تاریخ کے فضائل کیوں بیان نہیں کیے؟ یہ ایسا انداز کبھی
مخاطب کو اختیار نہ کرنے دیں، اس لیے کہ یہ ایک بات غصے ہونے والی نہیں ہے معاذ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے اس کا لہجہ چیک کر سکے، بھائی بات ہوگی، لیکن آپ نے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جو چھیڑ خانی والا ہو یا ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا ہو۔ آپ کا شبہ ہے، آپ دور کریں، آپ کا جی چاہے آپ مان لیں، نہ جی چاہے نہ مانیں، آپ مجبور نہیں کرتے آپ کو اپنے جواب کے منوانے پر یا نظریے کے منوانے پر، لیکن یہ کہ آپ ادب ادب کا ضرور خیال کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوال و جواب میں یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے، اس لیے ہم کبھی اجتماع پہ بیٹھے ہوں جائیں تو سوال جواب کا نشست ہو نا، تو ہمارے اکابر نے ترتیب طے کہ بھائی اگر کسی کو سوال پوچھے تو لکھ کے پوچھے، کھڑا ہو کر نہ پوچھے، لکھ کے پرچے لکھ کے بھیج دے تو سوال کرے جواب لے، لیکن اگر یہ کھڑا ہو جائے گا نا تو وہ ٹین ٹین کرتا ہی رہے گا۔ اب وہ ایک سوال کرے گا نا، ابھی آپ وہ جواب دینے کے چکر میں ہوں گے، ابھی آپ نے آدھا جواب نہیں دیا، وہ دوسرا سوال کر دے گا، ابھی آپ نے پہلا سوال کا جواب مکمل نہیں کیا، وہ تیسرا سوال کر دے گا، کیوں آیا سوال کرنے میں جواب لینے آئے نہیں۔ اسے سوال و جواب کے بارے میں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قاعدہ کلیہ اور اصول ہے، پھر بڑے چھوٹے کی تمیز بھی سامنے ہونی چاہیے۔ جواب دینے والا بڑا ہے تو چھوٹے کو چاہیے پہلے تو اس کو دنیا داری کے اعتبار سے وہ اس کے ادب کا اور احترام کا خیال کرے۔ یہ چیزیں ہیں باہر کیف جو دین ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، ان کے پاس شبہات ہیں، اور شبہ جو ہوتا ہے یہ اس کے اصل پس منظر، اصل سبب جو ہے شیطانی وسوسے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بس اوقات شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بس اوقات انسان نما شیطان خناس ہوتا ہے جو کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ جو ہے کسی کو علمی حیثیت نہیں ہے، ہاں اس کا حل ضرور چاہنا چاہیے۔ ہاں جی، اس طرح کے اب مختلف سوالات ہیں جو ملحدین کی طرف سے ہوتے ہیں، شبہات ہیں، ہم ان کے مختصر جواب دیتے ہیں۔ مثلا ایک شبہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ساری کائنات تم کہتے ہو اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اب یہ سوال ہے، اس کی بنیاد کوئی علم نہیں ہے، تو اس شبہ ہے کہ وسوسہ ہے دل میں آیا۔ حدیث پاک میں خود اس کا حل بتایا گیا ہے۔ ہمیں ایک بندہ بس اوقات سوچتا ہے اور دل میں اس کے مختلف طرح کے وسوسے آتے ہیں، فلاں چیز کو کس نے بنایا، فلاں کس نے بنایا، فلاں کس نے بنایا، تو پھر آخر کار اس چیز پر آتا ہے کہ پھر اچھا یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی، اللہ کو کس نے بنایا؟ تو حضور نے فرمایا جب اس طرح کا خیال آئے نا، ہاں جی، اور پھر کہے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پاک کس نے بنایا؟ یہ بات تو تب تمہارے ذہن میں آئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی مخلوق ہو، سمجھیں فرق کو، ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ پاک کی ذات خالق ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ملحدین جتنے سوال کرتے ہیں یہ سب سوالات بنتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ پاک خالق ہے ساری کائنات کا، جب اللہ پاک خالق ہے اس کے بارے میں مخلوق ہونے کا سوال، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوئے وہ خالق تو ہوا ہی نہیں، اس کا وہ مقام مرتبہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کی ذات خود خالق ہے، اور خالق کے لیے مخلوق ہونے کا سوال، یہ سوال غلط ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہمیں اپنا سوال ٹھیک کرو، سوال غلط ہے۔ پہلے اب جواب دینے سے پہلے سوال پہ غور کیا کریں، یہ سوال ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ کیا ہے؟ سوال ہی غلط کہ اللہ پاک کس نے بنایا۔ یہ سوال تب ذہن میں آیا جب آپ نے اللہ پاک کو مخلوق سمجھا، حالانکہ اللہ پاک تو خالق ہے۔ دوسرا سوال، دوسرا شبہ
کہتے ہیں تم کہتے ہو خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر انہیں دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ پاک جو ہے دوزخ میں لوگوں کو ڈالے گا، اگر اللہ پاک بندوں سے محبت کرتا ہے تو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ جواب، ہم کہتے ہیں یہ اعتراض بھی قانون الہی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ اعتراض بھی قانون الہی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اللہ پاک نے توجہ فرمائے، اس دنیا کے اندر انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کون اللہ کی مان کے آتا ہے کون نہیں، یہ دنیا کی زندگی اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو دی ہے۔ جو فرما بردار ہے، جو اللہ کی مانیں گے ان کے لیے جنت ہے، جو نافرمان ہے اللہ کی نہیں مانیں گے ان کے لیے دوزخ ہے، سزا ہے۔ یہ سزا کا تصور جو نافرمان ہے اس کے لیے ہونا، یہ رب تعالیٰ قانون تو ہے، یہ ہمارے عرف عام میں ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے دو بچے ہیں، ایک بیٹا جو ہے فرما بردار ہے، ہر وقت باپ کی بات مانتا ہے، اور دوسرا ہے وہ نافرمان، وہ نہیں مانتا۔ تو جب باپ دیکھتا ہے یا ماں دیکھتی ہے کہ یہ میرا بچہ میرا نافرمان ہے، ہمیشہ میری بات کے الٹ جاتا ہے، تو ماں اور باپ جوتے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے اس کو؟ ملحدین کے جو بیٹے نافرمان ہیں ان کو جوتے پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ ان سے پڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو کیا ملحد کو اپنی اولاد سے محبت نہیں؟ پھر کیوں مارتا ہے نافرمانی پہ، کیوں سزا دیتا ہے؟ اگر وہ اپنی نافرمانی پہ سزا دیتا ہے اور وہ اس میں برحق ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو رب تعالیٰ سزا دیتا ہے، اس کو کیا اعتراض ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ محبت کا ہونا ایک الگ چیز ہے، نافرمان کو سزا دینا ایک الگ چیز ہے، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ لہذا یہ محبت کی نفی کے دلیل نہیں بھی اللہ پاک بندوں کو سزا دیتا ہے، دوزخ میں کیوں بھیجتا ہے؟ اگر محبت کرتا ہے تو بھائی باپ اور ماں ہی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی نافرمانیوں پر سزا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسرا اعتراض کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کہتے ہیں وما امیر اللہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اپنی جگہ بلند، پوری دنیا ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، رب تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اللہ کی نافرمان ہو جائے اور اللہ کی عبادت سے بغاوت کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے اپنے مقام اور مرتبہ میں اضافہ ہوگا، اور جو اللہ کی عبادت کے منکر ہیں ان کی اپنی شان میں کمی آئے گی۔ یہ مسئلہ کہ عبادت کرنی ہے تو فائدہ کس کا ہے؟ یہ اس میں فائدہ انسان کا ہے، نہ کہ فائدہ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے کہ کون سا بندہ
فرما بردار کون سا نافرمان ہے؟ بندوں پر احکامات کو لاگو کیا ہے۔ تو قیامت کے جب حساب و کتاب ہو، کہتے ہیں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اب دنیا کے سامنے جو ہے حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ مجھے بڑوں کی مان کر چلنی چاہیے، بڑوں کی مان کر چلنا چاہیے۔ یہ چیز ہے۔ یہ سوال بالکل اس طرح کہ آج دنیا میں باداری کے اندر بندہ کہے ہاں جی اولاد کو اپنے ابے کی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اس کو الٹ سوال کر لیں کہ بھئی ابے نو کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد نو جڑا وا وہ کہے کہ میری گل مان کے چلو؟ تو بھائی نافرمان اور فرما بردار کا فرق کیسے واضح ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ پاک علیم ذات ہے، اس کو پہلے پتہ ہے کہ یہ نافرمان ہوگا مستقبل میں اور یہ فرمان بردار ہوگا، لیکن جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے قیامت کے دن وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ اب دنیا خود گواہی دے گی، ہاں جی یہ نماز نہیں سی پڑھتا جی، نبی ایسے نہیں سی منیا، اللہ پاک پڑھے کو فرمایا نہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہے نا جی تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب یہ قیامت کے دن جو پہلی امتیں ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ مکر جائیں گے نافرمان لوگ پہلی امتوں کے، ایک کہیں گے یا بھائی تعالیٰ آپ نے ہمارے پاس کوئی نبی بھیجا ہی نہیں، اس نے اگر ہمیں آپ کو پیغام پہنچایا نہیں ہم کیسے مانتے؟ تو انبیاء کہیں گے یا بھائی تعالیٰ آپ نے بھیجا اور ہم نے تبلیغ کی انہوں نے نہیں مانا۔ اب گواہوں کی ضرورت ہوگی، امت محمدیہ کے افراد گواہی دے گے یا بھائی تعالیٰ انبیاء اپنی جگہ سچے ہیں، یہ واقعی آپ کا پیغام شریعت دے کے ان کے پاس آئے، انہوں نے نافرمانی کی۔ اب وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، صدیوں بعد ہم جو ہے آئے، یہ کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا؟ تو امت محمدی کو فرمائیں گے یا بھائی تعالیٰ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں نبی بنا کے بھیجا، ان پر جو وحی اتاری اس میں سابقہ انبیاء کے ان کے تذکرے موجود تھے اور اس میں صراحت تھی کہ بھئی یہ قوم نافرمان تھی اپنے، تو گواہی قبول ہوگی۔ بھئی یہ دنیا کے سامنے تمام حجت کے صورتیں ہیں، یہ اللہ پاک علیم ہے، جانتے ہیں کون نافرمان اور کون فرما بردار۔ اس لیے دیکھیں نا فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ نامہ اعمال لکھ کے ہی پیش کیا جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تَشْهَدُ وَأَرْجُلُهُمْ، بندے کے اعضاء بندے کے خلاف گواہی دیں گے بھی یہ نافرمان تھا۔ یہ سب اتمام حجت کی صورتیں ہیں، یہ بھی ساری اسی طرح ہی معاملے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے اللہ پاک کو ضرورت نہیں، ہمیں اللہ پاک کے ہاں نیک ٹھہرنا ہے، اللہ پاک کی نگاہ میں ہم نے فرما بردار ظاہر ہونا ہے، تو اللہ کی مانیں گے تو فرما بردار ظاہر ہوگے۔ اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، اس کو ہماری کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال کہتے ہیں کہ بولے دن کہ جی آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں نیک لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو اگر معاشرے میں جو نیک لوگ ہیں تمہارے بقول اچھے کام کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو زندگی کی ساری آسائشیں مل جائیں، ہر طرح کی راحتیں مل جائیں، ان کی زندگی تنگ کیوں ہوتی ہے حالانکہ وہ تو اچھے لوگ ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اعتراض بھی دنیا کی اور دنیوی زندگی کی حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیوی زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو وہ سوال ہی کرے گا ہی نہیں، اور سوال ہی غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کے پاس مالی وسائل ہوتے تھے، لیکن مال صدقہ کر دیتے اور خود فاقہ اختیار کرتے۔ آپ کی ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال کا خرچہ ان کو پہلے دے دیا کرتے، لیکن ایڈوانس، لیکن وہ ایسی اللہ کی نیک خاتون تھی کہ وہ سارا مال صدقہ کر دیتی، گھر میں پھر فاقے ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے میں کھاؤں ایک دن تو تیرا شکر ادا کروں، پھر بھوکا رہوں۔ ہاں جی، یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ خود اللہ کے نیک بندوں کی بسا اوقات اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتے ہیں، آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے سارے کام ہوتے ہیں کہ ان کو تنگیاں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اس طرح کہ آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات باپ اپنی اولاد نو پرکھن واسطے کہ اے میری فرمان بردار کہ نافرمان، ان وقتی طور تے جڑا کوئی تنگی چ مبتلا کردا، دیکھا کہ یہ نتیجہ کی نکلدا، 21 منٹ رزلٹ دینا ہے، رد عمل کیا ہے اس کا۔ بسا اوقات ہاں جی باپ ہر روز اگر 50 روپے خرچہ دینا کسی بچے نو، ہاں جی، تو کہتا ہے آج آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، دیکھتا بھی بچہ کی رد عمل دکھاؤں۔ ہاں جی، تو یہ آزمائش کے طریقے ہیں۔ آج ہم نے کوئی چیز لینی ہو، خریدنی ہو، تو ذرا چنگی طریقے نہ کھڑکا بجا کے چیک کر کے لینے ہیں بھی کداں دی کداں دی نہیں۔ اللہ میاں بھی ذرا اگرچہ اللہ پاک علیم اور خبیر ہیں، ہاں جی، اللہ پاک بھی ذرا بندے نو آزما دے کھیت رہے، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کا جو معاملہ ہے یہ الگ ہے، اور یہ چیز کہ بھائی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اس کو تنگی نہیں آنی چاہیے، یہ معاملہ الگ ہے۔ دیکھیں ایک اور پیرا اس بات کو سمجھیں، رزق اور یہ تنگیاں یہ بسا اوقات یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں، یہ آزمائشیں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اگر کسی بندے کو تنگیاں مبتلا کرتے ہیں، اس پہ پریشانی بھیجتے ہیں، تو اس کے درجات کو بلند کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرنا، اس کو زیادہ نوازنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ تنگی اس پہ بھیجوں، یہ پریشانی بھیجوں، تو پھر جو ہے اس پہ صبر کرے تو اس کے نتیجے میں اس کو زیادہ عطا کیا جائے۔ اللہ کو فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تکلیف پہ صبر، نعمت پہ شکر، تکلیف پہ صبر۔ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ یہ دو ہتھیار ہیں مومن کے پاس، صبر اور شکر۔ تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے۔ اللہ پاک کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں۔ تو اللہ پاک خود فرمایا، ہاں جی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشیں دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کتنا صبر کرتا ہے اور اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، 5واں سوال مولیدین کا، کہتے ہیں خدا تعالیٰ تم کہتے ہو کہ موجود ہے، اگر موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال بھی غلط ہے۔ سوال کیا ہے؟ غلط۔ اس لیے کہ کسی چیز کا وجود ماننے کے لیے اس کا آنکھوں سے دیکھنا کون سا ضروری ہے؟ اس کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے وجود کو ملحدین تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ جب انہوں نے ان چیزوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا پھر بھی اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو اللہ پاک کے وجود کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں، ہوا ہے، ہوا چلتی ہے تو موسم کی کیفیت اور ہوتی ہے، نہیں چلتی تو اور ہوتی ہے۔ ہوا کے وجود کو سب مانتے ہیں، مولد بھی مانتے ہیں اور دین والے بھی مانتے ہیں، لیکن کیا ہوا اس کو کسی نے آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں، لیکن وجود کو مانتے ہیں۔ پھول آپ کے ہاتھ میں ہے، پھول کا وجود سامنے ہے، لیکن
اس جو خوشبو آ رہی ہے وہ نظر نہیں آتی. پھول نظر آ رہا ہے لیکن پھول سے جو خوشبو ہے وہ نظر نہیں آتی. اب ملحد پھول کو بھی مانتا ہے اور اس سے نکلنے والی خوشبو کو بھی مانتا ہے. یا تو پھر یہ ہے پھول کو مان لے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، خوشبو کا انکار کر دے، کوئی نظر نہیں آتی، میں نہیں مانتا. وہ بگ بینگ جس کا یہ قائل ہے کہ جی کائنات وجود میں آئی ایک دھماکے سے، مادہ پرست جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. کیسے وجود میں آ گئی؟ کہتے صدیوں پہلے اس طرح ہوا کہ مادہ جو ہے اس میں مختلف طرح کی گیسیں جمع ہوئی ماحول میں، تو مادہ پھٹا، پھٹنے سے کائنات الگ، مادے کے پھٹنے سے کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. ہم کہتے ہیں یہ نظریہ جس کو تم 100% صحیح مانتے ہو، کیا صدیوں پہلے تم وہاں موجود تھے؟ تم نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پر ایمان لے آئے؟ جو لوگوں سے بنوانا چاہتے ہو یہ ہوتے ہوئے دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہو جی ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. حالانکہ حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں 100% یہ بات غلط ہے. ایک بات حقائق کی روشنی میں غلط ہے، ہم دلائل سے اس کو غلط ثابت کر دکھائیں گے. میں نے پہلے دن کے غالباً دوسری نشست کے تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ یہ ہر اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی غلط، سائنسی اعتبار سے بھی غلط ثابت کر دی جائے. پھر اس کو آپ ہم سے بنواتے ہو، حالانکہ اس طرح ہوتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا، پھر بھی 100% یقین کے ساتھ بات کرتے ہو، اس کو مان لیتے ہو. رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو بھائی پہلے اصول یہ بنا لو زندگی کا کہ ہم اس چیز کو مانیں گے جس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا. پھر تو باقیوں کا انکار کر رہے ہیں، ارد گرد تمہارے یہاں موجود ہیں لیکن تمہیں آنکھوں نظر نہیں آتی. یا پہلے جو اعتقادات تم نے ماضی کے بارے میں رکھے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کا انکار کر دو. پھر جب اس کا انکار نہیں کرتے تو رب تعالیٰ کے وجود کے انکار کے لیے یہ بہانہ کارآمد نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ چھٹا سوال یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا خدا اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ کیا خدا اپنے جیسا کوئی خدا پیدا کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں عقل دے. یہ سوال غلط ہے، سوال ہی غلط ہے. اپنے سوال کو صحیح کرو پہلے. کیسے غلط ہے؟ یہ سوال غلط ہے اس کے لیے کہ ہم نے رب تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھ لیا کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی افراد بیٹھے ہیں، تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی مثلا یہ ہیں، یہ 5 کام ایسے جو نہیں کر سکتے، یہ ہیں یہ 10 کام ایسے جو نہیں کر سکتے، یہ ہے 20 کام ایسے جو نہیں کر سکتا. تو ہم نے جس طرح ایک دوسرے کے بارے میں سمجھا کہ فلاں کام فلاں نہیں کر سکتا، ادھر اللہ کے بارے میں سمجھا فلاں کام اللہ نہیں کر سکتا. یہ اصل میں اپنے آپ پر اللہ کو قیاس کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو اپنے جیسا سمجھ لیا. جس طرح ہم بہت سارے کام نہیں کر سکتے تو شاید اللہ بھی نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں جی جو میں نے ابھی کی. دوسری بات کہ جس کو اگر اللہ بنائے گا تو خالق ہوگا کہ مخلوق ہوگا؟ مخلوق ہو، اپنے جیسا کیسے ہوگا؟ اس لیے سوال ہی غلط ہے. جس کو بنائے گا اللہ پاک وہ خالق ہوگا کہ مخلوق؟ جو وجود میں آنے کے لیے رب تعالیٰ کا محتاج ہے اس کو خالق کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں سوال کی بنیاد یہ ہے تمہارے خیال میں گویا کہ خدا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ خدا ایک ہی ہے. دوسرے خدا کی ضرورت کی ہے. میں ایک دن گل کر درسگاہ چ اپنے بچیاں نا گل بن کون سی میں ہوں یاد نہیں، میں انہوں گل کی، میں کیا گل سی، میں کیا بھی میرے لگا تین استاد لبو گا نا تو پھر میں نے دسی. میں نے کہا سا جی اسی لبنا ہی کہتا ہوں، تھوڑے ہوندے کسی اور لبنا ہی کہتا ہوں. سوال رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، کسی اور کا تصور کرنا ہی کیوں ہے؟ بھائی ایک کو تو مانتا نہیں، دوسرے کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ انصاف کی بات ہے. ہم کہتے ہیں پہلے خدا کو مان لو پھر دوسرے کی بات کر لینا. پہلے خدا کو مان لو جس کی پوری دنیا قائل ہے،
پھر دوسرے کی بات ہے کہ وہ دوسرے خدا کا تصور ہے کہ نہیں ہے. اسلام دین میں دوسرے خدا کا تصور ہے کہ نہیں ہے. اللہ پاک فرما دیا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم ایسے معاملات ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے خود اپنے لیے گواہی کا لفظ استعمال فرمایا. فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. توحید ایک ایسا بنیادی نظریہ ہے، یعنی ایک خدا کا قائل ہونا کہ اللہ پاک خود اس کی گواہی دے رہے ہیں. آئی بات سب میں؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اچھا، نمبر 7 کہتے ہیں ولی دین کہ اگر خدا ہے، موجود ہے، تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ اللہ دی ہوندیا اتنا ظلم. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا دار العمل ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز خالق اللہ ہے. شر کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، خیر کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا. خلق اللہ کا ہے، کسب بندے کا ہے. یعنی ایک چیز ہے جو نتیجہ کار کے اعتبار سے بری ہے یا اثرات کے اعتبار سے بری ہے، خلق تو اللہ کا ہے. اس لیے کہ بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے، کیا یہ شر کو اختیار کرتے ہیں یا خیر کو استعمال کرتے ہیں. یہ دنیا بندے کے لیے دارالامتحان ہے. اللہ پاک نے شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی پیدا کیا، اور بندے کو ایک درجے کا اختیار دے دیا کہ یہ شر کو اختیار کرے چاہے خیر کو اختیار کرے. اب اگر یہ شر کو اختیار کرے گا نتیجہ دوزخ ہے، اگر یہ خیر کو اختیار کرے گا تو نتیجہ جنت ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے، ہم کہتے ہیں یہ ظلم ظالم کرتا ہے. اس دنیا میں ظالم لوگ بھی موجود ہیں، انصاف پسند بھی موجود ہے، رحم دل بھی موجود ہیں. اس لیے کہ ظالم کا ظلم یہ اپنے اختیار سے ہے، اور نیکی کرنے والے کی نیکی اس کے اپنے اختیار سے ہے. ظالم کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے، اور نیکی کرنے والے کا انجام جنت ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس لیے یہ دنیا خیر و شر سے بھر گئی ہے. خیر و شر دونوں موجود ہیں. آزمائش تب بھی ہوگی جب اس کائنات میں خیر بھی ہو اور شر بھی ہو. اگر صرف و صرف خیر ہی خیر ہو، آزمائش کیسے ہے؟ تو ظلم کا ہونا اس کائنات میں، ظلم کا ظلم یہ تو اللہ، جس میں نے عرض کیا کہ اللہ خالق، اللہ پاک ہر چیز کے خالق ہے. تو عدل انصاف یہ بھی خلق، ظلم یہ بھی خلق. لیکن اب ظلم کا ہونا یا کسی اور شر کا ہونا اس دنیا میں جو دنیا کی نقصان دہ ہو، یہ بھی بری بات نہیں. شر کو اختیار کرنا بری بات ہے. ہمیں ظلم سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے الظلم ظلمۃ یوم القیامہ. ظالم کا انجام بیان کیا گیا ہے، ظالم کا انجام برا ہے. کہ اس دنیا میں ظلم ہو ہی نہ تو پھر ظالم کا انجام برا کیسے ہونا ہے؟ سوال نمبر 8 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیدا ہی کیوں کیا؟ وہ تو جانتا تھا کہ وہ نافرمانی کریں گے. اللہ پاک تو عالم الغیب ہیں اور مستقبل کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ کون کیا کرنے والا ہے. تو پھر کافروں نے، اللہ پاک کو پتہ تھا کہ انہوں نے کفر اختیار کرنا ہے، تو پھر پیدا ہی کیوں کیا؟ جواب پھر وہی ہے کہ تم نے نہ تو انسانیت کی پیدائش کے مقصد کو سمجھا، اور نہ تم نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا کہ انسان اس دنیا میں آیا کیوں ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر انسانیت کو آباد کیا، خلق فرمایا. اب 1,24,000 انبیاء سیدھی راہ بتانے کے لیے، اللہ کی مرضی بتانے کے لیے بھیج دیے. انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جو قبول کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے. اب کفر اس کا خلق برا نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا برا ہے. ہم اس کو اختیار نہ کریں. اب ہم اپنے ارادے سے اگر اختیار کریں گے تو ہم مجرم ہیں. اگر ہم
کفر کی بجائے ایمان کے راستے کو اختیار کریں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو کفر جو ہے یا کافر کا موجود ہونا یہ رب تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، جدہ بندہ دنیا دی رب تعالیٰ کے لیے کچھ کوئی مثال نہیں، دنیا داری میں کوئی بات سمجھانے کے لیے مرض کرتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے یار فلانے ملک دی حکومت ہے، ہاں جی یہ اپنے باغیاں روک نہیں سکی، ہاں جی یہ معاشرے چ انصاف قائم نہ کر سکی، ہاں جی تو ہن یہ اگر کوئی حکومت ایسی آ کہ وہ اپنے باغیاں بغاوت تو نہیں روک سکی یا ظالموں ظلم تو نہیں روک سکی، تو کیا اس حکومت کے وجود انکار کرتا ہے؟ نہیں نا، ظاہر بات ہے یہاں کوئی بھی ریاست ہے اس میں باغیوں کے لیے ظالموں کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ اب حکومت لوگوں کو ظلم کی دعوت نہیں دیتی تم ظلم کرو، بلکہ ظلم سے روکنے کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی بندہ جرم کرتا ہے، ہاں جی جرم سے وہ کہتے ہیں اور پولیس والی گاڑی جو ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے نفرت جو ہے یہ مجرم سے نہیں بلکہ جرم سے ہے، نفرت مجرم سے نہیں بلکہ جرم سے ہے۔ تو بھئی حکومت تو نہیں چاہتی نا کہ سارے مجرم بن جائیں، نہیں، بلکہ حکومت چاہتی ہے، ریاست چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے جرم سے بچیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرف جاتا ہے تو سزا کے لیے قید خانے موجود ہیں۔ یہ چیز ہے۔ تو بھائی کفر کا کافروں کا ہونا، اللہ کفر پہ راضی نہیں ہے، کافروں کے کفر اختیار کرنے سے اللہ پاک خوش نہیں ہوتے، اللہ پاک ناراض ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے اختیار سے کیا، دنیا دار عمل اور آزمائش کی جگہ ہے اس لیے کیے کہ سزا ملے گی۔ 9واں سوال کہتے ہیں خدا ہمیں اپنی تعریف کرنے کا کیوں حکم دیتا ہے کہ میری حمد بیان کرو، اور اس سے خوش کیوں ہوتا ہے؟ اسی کہنا یار رب تعالیٰ تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، ہاں جی تسی دسو تسی اپنی تعریف تو خوش ہونے کہ نہیں ہونے؟ کوئی بندہ تواڈے سامنے تواڈی تعریف کرے تسی دیتا پھول جانے میں پتہ نہیں میں کی شے ہوں، تسی خوش ہونے اپنی تعریف تے اللہ پاک کی اعتراض کس چیز ہے؟ یا تو یہ ہے اصول کہ بھائی کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تو تھپڑ اس کے منہ کو مار دو، کیوں آپ نے مجھے اچھا کہا؟ ہاں اچھی بات ہے یار، یعنی یہ سوالات کے بلے ہے کچھ نہیں۔ بھائی دیکھو بندہ جس کا جتنا احسان مند ہوتا ہے اس کی اتنی تعریف کرتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اور ساری کائنات اللہ پاک نے ہمارے نفع کے لیے پیدا کی، ساری نعمتیں، اب ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، وہ ہم سے تعریف کا خواہاں اس وجہ سے کہ نہیں کہ اس کو ہماری تعریف کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ محسن کا یہ محسن کے احسان کی وجہ سے شکریہ واجب ہے، تو تعریف بطور شکریہ کا ادا کرو۔ آج دیکھو مولد آپ اس کو جو ہے نا ایک 5 روپے کی چاکلیٹ دو جیب سے نکال کر، ٹھیک ہے تھینک یو، کیا کہتا ہے تھینک یو، بھائی تم تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ایک 5 روپے کی چاکلیٹ دی تو تھینک یو بولا، جس ذات نے ساری کی ساری نعمتیں دی ہیں اس کو تھینک یو بولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی تم اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ یا تو یہ بجرا تین کو شاید دے کوئی تحفہ دے گفٹ دے تھپڑ منہ دے مارے گا، پھر تم تو لگو ادھر انجام کیا اچھی بات ہے۔ اپنے رویے اور ہیں، اور جو ہے وہ جب ذات باری تعالیٰ کی باری آتی ہے تو پھر جو ہے رویے بدل جاتے ہیں۔ دنیا داری میں بندہ قوانین ہاں جی جو یا زندگی گزارنے کا طرز جو خود اختیار کیے ہوئے ہیں کم از کم اس طرح سے ہٹ کر سوال نہ کریں۔ جی 10واں اعتراض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا حالانکہ اللہ پاک کو علم تھا کہ وہ لوگوں کو برا کرے گا؟ پھر وہی جواب ہے بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان، تو یہ دنیا خیر اور شر سے بھری ہے، شیطان کا وجود بھی ایک شر ہے، اللہ پاک نہیں چاہتے کہ بندے شیطان کی مانیں، لیکن چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے
تو شیطان کا وجود بندے کے لیے ایک امتحان ہے. شیطان بھی جو ہے وہ زبردستی کو کام نہیں بندے سے کرواتا، وہ صحیح ڈالتا ہے نا، آگے بندہ ہے کہ اس کی چل پڑتا ہے. تو شیطان کا وجود جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں کہ وہ زبردستی گمراہ کرتا ہے، مسئلہ ایسا نہیں. جو بندہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. تو دنیا چونکہ دار امتحان ہے، تو اس دنیا میں آزمائشیں ہیں. شیطان کا وجود بھی ایک آزمائش ہے کہ بھائی کون سا بندہ یہ شیطان کے پیچھے لگتا ہے اور کون سا نہیں لگتا. اس میں یہ حکمت ہے، اس حکمت کو آپ جرم بنا کے پیش نہ کرو. 11واں سوال کہتے کہ اللہ رب العزت انسانوں سے اتنا سخت امتحان کیوں لیتا ہے کہ جس میں 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ہاں جی، ہم کہتے ہیں کہ اتنا سخت امتحان تو نہیں ہے. خیر یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بھئی میں تو کسی بندے پر بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہوں جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. تو کیسے جو ہے وہ اللہ پاک ایسا امتحان لیتے ہیں جب اس میں بندہ پاس ہی نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنے بھی شرعی احکام ہیں آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ اس کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے مسئلہ اور ہے، جس کو طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے مسئلہ اور ہے. اب دیکھیں حالت سفر ہے اور حالت اقامت ہے، دو حالتیں ہیں. بندہ اپنے گھر میں ہے، سفر پر ہے. اگر بندہ گھر میں ہے تو اس کے لیے حکم نماز پوری پڑھے، سفر میں تو نماز آدھی ہو گئی. اب دیکھیں اللہ پاک تو آسان نہیں فرما رہے. روزہ ہے، بندہ اپنے گھر میں موجود ہے تو روزہ رکھے، ضروری ہے. سفر میں ہے تو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے، آسانیاں ہیں. خاتون ہے ماہانہ، اس کو مینسز آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہاں جی وہ چھوٹ دے دی گئی، نماز کی بھی دے دی گئی، روزے کی بھی دے دی گئی. نماز چونکہ زیادہ جمع ہو جاتی ہے اس لیے ان کی قضا معاف کر دی گئی. روزے چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں ان کی قضا آسان ہے، کہ آپ بعد میں قضا کر لیں. اب جب اسلام میں آسانیاں موجود ہیں، اب دیکھیں زکوٰۃ ہے، جس بندے کے پاس پیسے تھوڑے موجود ہیں کیا اس پہ زکوٰۃ لاگو ہے؟ نہیں. زکوٰۃ کس پہ ہے؟ مالدار پہ. حج کس پہ ہے؟ جو طاقت رکھتا ہے جانے کی، جو نہیں رکھتا نہیں ہے. تو بھائی اللہ پاک بندے سے ایسا کام لیتے ہیں جس کو طاقت نہیں رکھتا. لہذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ پاک کو ایسا امتحان لیتے ہیں بندے سے کہ جس میں بندے فیل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، بندے اپنے اختیار سے فیل ہوتے ہیں. اور دیکھو نا جی ادھر ہی کہ کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں ہاں جی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو فیل ہوتے ہیں اس میں اسکول کا قصور ہے، پرنسپل کا قصور ہے، مدرسے کے محترم کا قصور ہے. اس بیچارے نے تو مدرسے والے نے تو جس نے بیچارے نے مدرسہ بنایا تو اپنے دوستوں کے تعاون سے اس نے ساری سہولیات اس طالب علم کے لیے فراہم کر دی، اس بیچارے کو پڑھنا آسان ہو. ہاں جی اس کو رہنے کے لیے رہائش دے دی، ناشتے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، علاج معالجے کا انتظام کیا، بجلی کا انتظام کیا، ہاں جی اور اپنا پڑھانے کے لیے استادوں کا انتظام کیا، وہ ساری سہولتیں فراہم کر دی. اب اس کے باوجود ہاں جی کہ نگرانی بھی ہو رہی ہے، تکرار کی بھی نگرانی ہو رہی ہے، مطالعے کی نگرانی ہو رہی ہے، کہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، ہر وقت ایک استاد سر پہ ہے. پھر ہی بندہ فیل ہو جائے تو قصور کیا تھا؟ ہاں جی قصور کس کا ہے؟ بھائی بچے کا ہے. سمجھے ذرا. اب کلاس میں بالفرض 10 بچے ہیں، 3 فیل ہو گئے، 7 پاس ہو گئے. تو جب جو پاس ہوئے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھائی انتظام کرنے والے نے اچھا انتظام کیا اس لیے پاس ہوئے. فیل ہونے کو دلیل نہیں بنایا جائے گا. اگر نظام ہی ناقص ہوتا تو سارے فیل ہو جاتے. جب کچھ پاس ہوئے تو دلیل ہے اس بات کی بھائی انتظام اچھا تھا، تو فیل ہونے والے کی اپنی ناکامی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ذہن کا چھوٹا ہونا، کمزور ہونا یہ عیب نہیں ہے، بد محنت ہونا عیب ہے. تو اللہ پاک کی ذات اقدس نے اس کائنات کے اندر ہم سب کو بھیجا، ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی، اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے.
اور اب علماء موجود ہیں جو واضح نصیحت کرتے ہیں اور ہمیشہ خیر خواہی کے لیے بندوں کو ترغیب دیتے ہیں. اس کے باوجود کہ بندہ دین کی طرف نہیں آتا، نماز کی طرف نہیں آتا، تو پھر قصور تو اس کا اپنا ہے نا. اللہ پاک قصور تو نہیں کہ بندہ جو ہے فیل ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ ناکام ہو گیا، دوزخ میں جانے والا بن گیا. جو دوزخ میں جانے والا بنا وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بنا، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بنا. اچھا 12واں سوال کہتے ہیں اللہ پاک رحیم ہے. جب یہ بات ہے تم کہتے ہو، تو پھر بعض لوگ جو ناقص الاعضاء پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کیوں ناقص جو ہے پیدا کیا جاتا ہے؟ کہ اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک موجود ہے، کسی دی لاتے ہیں نہیں، کسی دی باں ہے نہیں، کسی دی اکھاں ہے نہیں، ہاں جی، کسی دا کوئی گونگا ہوا، یہ کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھائی بات وہی ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا میں ہر بندے کی آزمائش دوسرے سے مختلف ہے. دیکھیں اللہ پاک کسی کو آزماتے ہیں اولاد نہ دے کر، اولاد نہیں دی، یہ اس کی آزمائش ہے. کسی کو آزماتے ہیں کہ اس کو اولاد دی، اولاد نافرمان ہے. کسی کی آزمائش ہے کہ اس کو مال نہیں دیا، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کسی کو مال دیا، اس کی آزمائش دیکھنا صحیح جگہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور ہر بندے کی آزمائش بسا اوقات دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. جو بندہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اس کے لیے اجر کا وعدہ ہے، اس کے درجات کی بلندی ہے. حدیث پاک میں یعنی جو نبینا ہے، اللہ پاک جو جس کو نبینا پیدا کرے اس پہ صبر کرے، ہاں جی، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بہترین جنت عطا فرماتا ہے. تو یہ صبر کے لیے ہے، یہ آزمائش ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ پیدائشی قصوروار ہے، نہ اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. ساڑھے یہاں ایک اور جواب آنا جا کہتے ہیں جی کرا کے بات ہوندی ہے، ہاں جی، جڑا کوئی معذور آ وہ کسی اور پاسے کم دگنا ہوتا، صلاحیت دوسری زیادہ کم کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے یہ آزمائش ہے. تو اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. یہ آزمائش کا ایک طریقہ ہے. کسی کی کوئی آزمائش ہے، کسی کی کوئی آزمائش ہے. ناقص الاعضاء اگر کوئی بندہ ہے تو ہاں جی وہ اللہ پاک کی نظر میں ناکارہ نہیں، یا اس میں اللہ پاک قصور نہیں. اللہ پاک اس کو زیادہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس کو زیادہ نوازنا چاہتے ہیں. جی نمبر 13 کہتے ہیں انسان اس دنیا میں کم جرم کرتا ہے، یعنی کم وقت جرم کرتا ہے، سزائیں اس کو لمبی ملتی ہیں. سزائیں اس کو یہ لمبی ہیں. چوری کی سزا لمبی، ہاں جی، جڑا بندہ گناہ گار آ انہوں سزا لمبی ملنی ہے. یہ کیوں؟ جنی دیر جرم کیتا جنہ اونی کی دیر ہی سزا ملنی چاہیے. آج کہنے سوال غلط تھا. اب ملحدو تمہارے اپنے علاقے میں جو لوگ مجرم ہیں ان چوری کر دیا کہ 10 منٹ لگ گیا تو انہوں 10 منٹ ہی سزا ملتی. اس کو 10 منٹ کے لیے جیل میں ڈالا جاتا ہے چونکہ اس نے چوری 10 منٹ کی ہے. ہاں جی، ڈاکہ اس نے چونکہ آدھے گھنٹے میں جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے تو ہاں جی آدھا گھنٹے کے لیے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. ہاں جی، بامشقت اتنے سال کی قید. جب یہ بامشقت مریدین کے اپنے علاقوں میں اتنے سالوں کی قید ہے تو جرم تو سالوں نہیں کیا اس نے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جب دنیا میں یہ قانون ہے کہ جو بندہ جرم کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں وہ قانون ہے کہ بھئی جتنی دیر اس کو جرم کرتے لگی تو سزا بھی اتنی دیر ہی ملے انہوں. 1000 سال کیا ہے. کتنے جرم ایسے ہیں جن کی سزا عمر قید ہے. جب ان کی سزا عمر قید ہے تو پھر بتائیں پھر آخرت کی سزاؤں پر اعتراض کس چیز کا ہے؟ جی
کہتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں میں پیدا کیا ان معصوموں سے اللہ کو کیا دشمنی ہے؟ بھی ایک بندہ وہ پیدا ہی کافراں وچ ہویا تو اللہ بھی انہوں مسلمانوں ہی پیدا کر دیں، ایسا کیوں؟ ہم کہتے ہیں پھر وہی بات ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھے ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کا نظام کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں کفر اور ایمان یہ دونوں چیزیں پیدا کی ہیں۔ انبیاء کو تو ہدایت کے لیے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جب انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اب یہ بہانہ نہیں کہ وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا، اب تو یہ ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے نبی آئے، ہدایت کے لیے کتابیں آئیں۔ جب یہ چیزیں ہیں تو اب تو اس کو ہدایت پہ آ جانا چاہیے۔ یہ اعتراض ہے کہ بھئی اس کو کافر کے گھر میں پیدا ہی کیوں کیا؟ تو بھئی پیدائش کا تو ایک نظام ہے نا۔ اب ہم پھر یہ سمجھ لیں یا یہ نظریہ قائم کر لیں جڑا بندہ کافر آ اور نسل کی بدلنی نہیں چاہیے۔ کسے ایک کافر دے ہاں نہ منڈا ہوئے نہ کڑی ہوئے۔ ہاں جی اب میں کیا کہوں؟ ہاں جی کاروائیاں آپ پاؤں ہو تو گانے آنے بھی نہ ہون۔ بھئی دیکھو بات یہ ہے جب منحل خود جو ہے شادی کرتا ہے، بیوی سے مباشرت کرتا ہے، اور نیانا ہونا کہ نہیں ہونا؟ قصور اللہ کا کڈی جاتا۔ یا تو یہ کہ بھئی ایک قانون بنے جو بھئی اپنا کافر ہے اس کے ہاں جو ہے اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ ہر دور میں ہاں جی ایک سال کا اسٹیمیٹ بھی لگا لو تو ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، عالمی دین دے کے بھیجا، عالمی شریعت دے کے بھیجا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مغربی ممالک کے اندر سب سے زیادہ مسلمان خواتین ہو رہی ہیں بیچاری، جن پر ظلم ہوا، آزادی نسواں کے نام پر ان کو باہر نکالا گیا اور بکاؤ مال بنا دیا خاتون کو، اور ہزاروں کی تعداد مسلمان ہو رہی ہیں۔ جب یہ چیز ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر یہ بہانے ختم ہو گیا کہ کوئی بندہ کافر کے گھر کیوں پیدا ہوا؟ جب ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اب دیکھیں آج کا میں نے پہلے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ عالمی سہولتیں نہیں تھی دعوت پہنچانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اللہ پاک نے پوری دنیا پورے عالم کے اندر ہدایت بھیجنے کے لیے سامان ہی پیدا کر دیا۔ یہاں بیٹھے ہیں بات پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ اب وہ کافر بہانہ بنائے گا کہ جی مجھے تو ہدایت پہنچی نہیں جی، ہاں جی مجھے پہنچی تو میں قبول کر لیتا۔ یا کافر کے گھر میں پیدا ہونا کوئی عیب ہے؟ نہیں، اس پہ تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ قصور ہے کہ اس کو دین کی دعوت پہنچی ہے۔ دنیا داری میں تو وہ اتنا تیز ہے کہ وہ اپنا ایک سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی مشینری سارا سال کی محنت کے بعد ایجاد کر رہا ہے، اس پہ اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہا ہے۔ کیا دین پر صلاحیتیں خرچ کرنے کی اس کو ٹائم نہیں تھا؟ باقی ٹک ٹاک بیٹھا ہر چیز دیکھتا ہے تو کیا کسی عالم دین کی بات نہیں سن سکتا تھا؟ کیا قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا؟ مطالعہ نہیں کر سکتا تھا؟ کہ اس کے پاس قرآن پہنچا نہیں یا قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی؟ سب کچھ پہنچا۔ تو یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے بھائی۔ بارکہ میں عرض کر رہا تھا کہ شبہات پر کسی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ عقیدے کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں تو اصول طے ہے اسلام میں کہ بھئی جو دلائل ظنیہ ہیں، دلائل ظنیہ سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص قطعی سے، قرآن پاک کی واضح آیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان سے ثابت ہوتا ہے عقیدہ۔ چونکہ چنانچہ مطلب یہ، مراد یہ، ہاں جی شبہ یہ اور شک یہ، اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ شک سے تو شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسلام شک کی بات نہیں کرتا، اسلام یقین کی بات کرتا ہے۔ شبہ کا دل میں آ جانا یہ برا نہیں ہے، لیکن شبہ کو آگے بڑھا کر اس پر عمل درآمد شروع کر دینا یہ برا ہے۔ شبہ کا دل میں آ جانا اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے۔ کمال بھی تو یہی ہے نا،
فرشتے میں انسان میں کیا فرق ہے؟ فرشتے میں انسان میں یہ فرق ہے کہ فرشتہ جو ہے اس کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہی نہیں ہے، تو اگر نہیں کرتا تو کیا کمال ہے؟ دل میں خیال آیا ہی نہیں گناہ کا تو نہیں کیا تو کیا کمال ہے؟ انسان کا کمال یہی ہے نا کہ دل میں گناہ کا خیال آتا ہے اور گناہ کے اسباب بھی سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں کرتا، یہ کمال ہے نا۔ تو شبہات کا دل میں آ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس شبہات کو طول دے کر لمبا دے کر اس پہ کہانیاں گھڑ لینا یا نظریات قائم کر لینا یہ بری بات ہے۔ بس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔